سنت روز نئے نئے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں. چلیے دیوبندیوں میں بھی روزانہ نئے نئے فتنے، اب سوشل میڈیا آ گیا ہے. تو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. ایک اور فتویٰ سن لیجیے دوستوں کہ شراب پینے سے، زنا کرنے سے آپ کا ایمان نہیں جائے گا، لیکن آپ کسی وہابی کے ساتھ بیٹھ بھی گئے تو آپ کا ایمان چلا جائے گا. روز نئے نئے فتوے مارکیٹ میں آتے ہیں، آپ خود ویڈیو دیکھ لیجیے. اللہ نے فرمایا حرام تو بہت چیز ہے، داڑھی منڈانا، شراب پینا، مگر یہ وہ حرام نہیں جس سے تمہارا ایمان چلا جائے. اور وہابی کے پاس بیٹھنا یہ وہ حرام ہے جس سے تمہارا ایمان چلا جائے گا. معاذ اللہ رب العالمین. ہاں تو دوستوں سماعت کی آپ نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ شراب پینے سے اور جوا کھیلنے سے، نماز چھوڑنے سے تمہارا ایمان نہیں جائے گا، لیکن وہابی کے پاس بیٹھنے سے تمہارا ایمان چلا جائے گا. انہوں نے ایک ویڈیو لگائی ہے، اس ویڈیو پہ ان کو اعتراض ہے. تو اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دیوبندیوں کے نزدیک نماز چھوڑنے سے لوگ کافر ہو جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا، دیوبندی بھی یہی کہتے ہوں گے. ہاں نماز چھوڑنا گناہ ہے، بے شک گناہ ہے، لیکن کوئی آدمی اس سے کافر نہیں ہوتا. اسی طرح شراب پینا گناہ ہے، بے شک گناہ ہے، لیکن کوئی آدمی اس سے کافر نہیں ہوتا. آگے مولانا صاحب کیا سمجھے ہیں اور مولوی صاحب کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ بھی سماعت کیجیے. تھوڑا سا اپنے ایمان کی بھی فکر کر لیجئے، کیونکہ آپ کسی بس میں، کسی ٹرین میں، کسی ہوٹل میں، کہیں نہ کہیں کسی وہابی کے ساتھ اگر بیٹھ گئے ہیں تو نکاح کی تجدید کیجیے، کیونکہ ایمان جانے کے بعد میں نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اپنے والدین سے بھی کہیے، ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بیٹھے ہوں، تو پھر آپ کو شک پیدا ہوگا کہ آپ حلال ہیں یا پھر آپ خود سمجھدار ہیں. سماعت کیا ہم حضرات نے. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بس میں اگر کسی کے پاس بیٹھ گئے تو پھر آپ نکاح کی تجدید کیجئے. ٹرین میں اگر کسی کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نکاح کی تجدید کیجئے. اسی لیے میں کہتا ہوں وہابیوں کو عقل سے دشمنی ہے. ایک آدمی کو کسی چیز سے دشمنی ہوتی ہے، لیکن وہابی وہ قوم ہے جس کو عقل سے دشمنی ہے. بات سمجھتے نہیں ہے لیکن جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر قرآن مقدس میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. یہ قرآن کا ارشاد ہے. تو یہ تو ارشاد خداوندی ہے کہ ظالموں کے پاس بیٹھنے سے اللہ نے منع کیا ہے. تو اب جتنے دیوبندی اگر بس میں بیٹھ جاتے ہوں گے اور کوئی ظالم ان کے بازو میں بیٹھ جاتا ہوگا سیٹ پر، تو دیوبندی اٹھ جاتے ہوں گے کہ قرآن کا ارشاد ہے. بے وقوف آدمی یا بیٹھنے سے مراد کیا ہے سمجھ رہا ہے کچھ کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اسی طرح ٹرین میں دیوبندی بیٹھتے ہوں گے، جیسے کوئی ظالم آ کر بیٹھتا ہوگا تو اٹھ کر کے بھاگ جاتے ہوں گے. قرآن مقدس فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اور نہ میل کرو ظالموں کی طرف، تمہیں دوزخ کی آگ چھوئے گی. یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ ظالموں کی طرف میل کرنے سے منع کیا گیا. یہاں بیٹھنے سے مراد یہی ہے کہ ظالموں کی طرف التفات نہ کرے، ان کی طرف میل نہ کرے. چلیے آئیے حدیث شریف سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ. ان سے دور بھاگو، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. اب جتنے دیوبندی وہابی ٹرین میں اور بس میں بیٹھتے ہوں گے تو جیسے ہی کوئی گمراہ آتا ہوگا تو یہ اس کو دور کرتے ہوں گے. اگر وہ دور نہیں ہوتا تو یہ بھاگ جاتے ہوں گے اور اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی مطلب سمجھتے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہوگا نا. مطلب یہ ہے کہ ان گمراہوں سے دین کی بات نہ سنیں، انہیں اپنے سے دور کریں، ان سے تعلقات اس طرح نہ رکھیں کہ دینی باتیں تم تک پہنچائے. یہی کہنے کا مقصد وہاں پر بھی ہے. لیکن دیوبندیوں کو عقل سے دشمنی ہے. لوگوں کو کسی اور چیز سے دشمنی ہوتی ہے، دیوبندیوں کو عقل سے دشمنی ہے. ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَإِذَا مَرَضُوا لَا تَعُودُوهُمْ وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ. نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے پاس پیو، ان کے ساتھ پیو. بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرو، مر جائے تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ، نہ ان پر نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو. تو برادران ملت اسلامیہ وہابی دیوبندی جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کوئی بد مذہب ان کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس بیٹھو مت، یہ سیٹ خالی کر دیتے ہوں گے. اسی طرح جو ہے تو بس میں اگر کوئی بیٹھ گیا تو سیٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں گے کہ حضور نے منع کیا ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو. بے وقوف آدمی، یا حضور کس لیے منع کر رہے ہیں یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے نا. لیکن بس اٹھانا ہے، بنانا ہے، ویڈیو چلانا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان میں کبھی کسی کے جنازے کی نماز مت پڑھنا، نہ اس کی قبر پر کھڑا ہونا. اب وہاں بھی دیوبندی اپنے مولویوں کی جنازے میں تو جاتے ہی ہوں گے، تو وہ جو جتنے گمراہ مولوی ہے، جتنے گمراہ بد مذہب مولوی ہے، وہاں جا کر فوراً بھاگ جاتے ہوں گے. پھر اسی طرح قرآن میں ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے وہ بے شک انہی میں سے ہے. تو اب دوستی رکھنے پر بات ہو رہی ہے، لیکن بات کہاں کی کدھر لے کر جا رہے ہیں. اور اس کا حشر انہی کافروں کے ساتھ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر کرے گا. تو
تو یہاں جو بد مذہبوں سے بچنے کا ذکر ہو رہا ہے، وہابی اور دیوبندیوں کے پاس بیٹھنے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس تعلق سے ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ عقل سے تم کو بھی دشمنی ہے. اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں سے محبت رکھے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا. یہ بھی حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح قرآن مقدس کے اندر اور بھی دیگر جگہوں پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو بھیا صاحب پہلے سمجھ تو لو کہ بات کیا ہو رہی ہے، لیکن بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، اٹھاتے ہیں رد کرنے بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ تو لو مسئلہ ہے کیا. تو مسئلے کے اعتبار سے پہلے باتوں کو سمجھا کرو، اس کے بعد میں رد کیا کرو. سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ ایسے ہی دھلتے رہو گے.